السلام علیکم دوستو، تو آپ دیکھ رہے ہیں انفو چینل۔ تو آج کی ہماری ویڈیوز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، دنیا میں کچھ ممالک بہت کمزور ہیں، ان پر جس ملک کا چاہے جب دل کرے حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی ملک ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ملکوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اگر پھر بھی ان پر کوئی حملہ کر بھی دے تب بھی ان ملکوں سے جیتنا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ ہے ان ممالک کے پاس موجود طاقتور آرمی، طاقتور دوست اور ان ملکوں کی جغرافی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں دنیا کے 10 ایسے ملکوں کے بارے میں جن کو جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 10، ایران۔ ایران کا پورا نام ہے ریپبلک آف ایران۔ سعودیہ عرب، ترکی اور امریکہ جیسے طاقتور اور ایک جٹ دشمن ہونے کے باوجود بھی ایران پر ورلڈ وار 2 کے بعد سے کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایران کی ملٹری میں لگ بھگ 5 لاکھ فوجی، 1658 ٹینک اور 137 فائٹر جیٹ ہیں۔ یہ ایک بڑی جنگ میں لڑنے اور خود کو دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سے زیادہ طاقت دوسرے ملکوں کے پاس ہے۔ تب بھی اس ملک میں گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ ایران کی گورنمنٹ کے پاس بہت سارے انڈر گراؤنڈ ملٹری بیس کا نیٹ ورک ہے، جو ایران کے لگ بھگ ہر شہر کے 500 میٹر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 9، آسٹریلیا۔ دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک آسٹریلیا کو بھی جیت پانا ناممکن ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی آرمی نہیں بلکہ اس کی جغرافی ہے۔ آسٹریلیا کے آس پاس طاقتور اور جیتنے لائق کوئی طاقتور ملک ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس کے طاقتور ممالک ہیں چائنا، انڈیا، جاپان، جو کہ آسٹریلیا سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ جاپان آسٹریلیا سے 11,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور درمیان میں ہے سمندر۔ جو ملک آسٹریلیا کے قریب ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں کہ اس سے جیت سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر حملہ کر بھی دے تو وہ خود کو ہی مصیبت میں ڈال لے گا، کیونکہ آسٹریلیا کی 98% آبادی سمندر کے قریب بنے شہروں میں ہی رہتی ہے، اور بیچ کا آسٹریلیا ایک دم خالی پڑا ہوا ہے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا ریگستان اور جنگلوں والا علاقہ ہے۔ اس میں کہاں کہاں پر ان کی آرمی بیس ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان نے آسٹریلیا پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے تھے۔ نمبر 8، رشیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رشیا سے جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ اپنے وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نپولین اور ہٹلر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم مشین چاہیے۔ نپولین اور ہٹلر نے اپنی بے حد طاقتور آرمی کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنا چاہا تھا، لیکن ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ رشیا کی سیفٹی کی وجہ اس کی جغرافی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین پہاڑوں، جنگلوں اور برف سے گھری ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے وقت نیزیوں کے رشیا پر حملے کے بعد رشیا کی آرمی ان سے لڑی نہیں بلکہ پیچھے ہٹتی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہٹلر کی آرمی ان کے اتنے بڑے ملک کو پار نہیں کر پائے گی اور جیت نہیں پائے گی، بلکہ اس کے بہت سے فوجی ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے اور ہٹلر کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ اس وقت رشیا دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور ملک ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار بھی رشیا کے پاس ہیں، اس لیے اسے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 7، نارتھ کوریا۔ دنیا کے سب سے سخت حکمران کم جونگ کا ملک ہے نارتھ کوریا۔ اس کی دشمنی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کے ساتھ، پھر بھی اس پر کوئی حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے اس ملک کا دم۔ جی ہاں دوستو، نارتھ کوریا میں کافی دم ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زیادہ فوجی، 4200 ٹینک، 222 اٹیک ہیلی کاپٹر، اور تو اور اس ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں جن کو چلانے میں یہ ذرا بھی دیر نہیں سوچے گا۔ اور اتنے سخت قانون ہونے کے بعد بھی نارتھ کوریا کے لوگ اپنے پریزیڈنٹ کم جونگ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس لیے لوگوں کا پورا سپورٹ بھی کم جونگ کے پاس ہے، تو اس ملک پر بھی قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔ نمبر 6، بھوٹان۔ بھوٹان دنیا کے سب سے شانت ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ انڈیا کے قریب ہمالیہ کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 6,000 فوجی ہیں اور اس کے پاس ایئر فورس تک نہیں ہے، تو پھر اس پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس پر کبھی بھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا۔ سن 1700 میں برٹش امپائر نے اس پر حملہ کیا تھا
اور ان لوگوں نے بہت سارے اور بھی ممالک پر حملہ کیا تھا، لیکن بھوٹان پر وہ قبضہ نہیں کر پائے تھے اور اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اس وقت اس پر قبضہ کرنا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس میں ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اس لیے اس پر نہ ٹینک جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور فوجی وہیکلز جا سکتی ہیں، اور کوئی فوجی بھی اس ملک میں آسانی سے داخل تک نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ملک آج تک محفوظ ہے۔ نمبر 5، اسرائیل۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا عرب ملک ہے اور اپنے آس پاس سب ممالک سے اس کی دشمنی بھی ہے، پھر بھی آج تک اس پر کوئی بھی ملک قبضہ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی آرمی میں صرف 1,76,000 فوجی ہی ہیں، لیکن دوستو اس ملک کی ہر عورت کو کم سے کم 2 سال اور ہر آدمی کو کم سے کم 3 سال آرمی میں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس ملک کے ہر باشندے کے پاس ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوستو دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کا پورا سپورٹ اس ملک کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک نے دنیا کا سب سے ایڈوانس ملٹری ڈیفنس سسٹم بھی ڈیولپ کر لیا ہے، یعنی یہ ملک ایک محفوظ شیٹ سے گھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی میزل داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، کینیڈا۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا، اس کی آرمی میں صرف 95,000 لوگ ہی ہیں۔ اس ملک کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کسی آرمی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ملک بہت بڑا ہے اور یہاں کے جنگلوں اور برفیلے موسم کی وجہ سے اس پر قبضہ کرنا دشمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پڑوسی ملک ہے امریکہ، جو کہ دنیا کا طاقتور ملک ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کے کافی اچھے رشتے ہیں، اس لیے اگر کوئی ملک کینیڈا پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے امریکہ سے بھی لڑنا ہوگا۔ نمبر 3، سوئٹزرلینڈ۔ دنیا کے سب سے امن پسند اور خوبصورت ملکوں میں سے ایک ملک سوئٹزرلینڈ پر حملہ کرنا بھی اس کی جغرافی کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آرمی چھوٹی ہے، اس میں 1,50,000 فوجی اور 156 ایئر کرافٹ ہیں، لیکن اس سے لڑنے کے لیے دشمن کو پہاڑوں پر جانا ہوگا اور ان پہاڑوں کے برفیلے موسم میں لڑنا کسی بھی آرمی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اور ان پہاڑوں میں لڑنے کی عادت سوئٹزرلینڈ کو تو ہے ہی۔ دوسرا سب سے بڑی بات ہے سوئٹزرلینڈ کے دوست ممالک، جو کہ اس کے پڑوسی طاقتور ممالک ہیں۔ اس کے دوستوں میں سے ہیں جرمنی، فرانس اور اٹلی، تو کسی بھی حملہ آور ملک کو پہلے ان ممالک سے نپٹنا ہوگا۔ نمبر 2، پاکستان۔ پاکستان سے جیتنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس کی وجہ ہے پاکستان کی آرمی اور جدید ہتھیار۔ پاکستان آرمی میں 7,50,000 سے زیادہ فوجی ہیں، جو کہ ملک کے لیے جان دینے میں ذرا برابر بھی آڑ محسوس نہیں کرتے۔ پاکستان کے پاس حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے فوجیوں کے پاس جو شہادت کا جذبہ ہے وہ دنیا میں کسی اور آرمی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، اور پاکستان کا سب سے اچھا دوست چائنا ہے، اور چائنا کی سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنا کسی ملک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 1، امریکہ۔ دنیا کا سب سے طاقتور ملک، اوپر سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک۔ اس کی آرمی میں لگ بھگ 14 لاکھ فوجی ہیں اور ان کے پاس ہیں 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار، ان میں سے 2 کا تو یہ استعمال بھی کر چکے ہیں۔ اس ملک پر حملہ کرنے لائق طاقتور کوئی بھی ملک اس امریکی براعظم میں تو نہیں ہے، اور جو ملک اس پر حملہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں وہ اس سے کافی دور ہیں، اور بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا سمندر ہے، جن میں ان کی ہائی ٹیکنالوجی سب مرینز کہیں بھی چھپی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس ملک پر حملہ کر کے اس سے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سے یہ ملک دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہا جاتا ہے۔